أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 197. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی ان گنت اور بے شمار تسبیحات و تعریفات و تحلیلات و تکریمات اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا گوں کہ پروردگار دو عالم ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرماتے ہوئے سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز اکابرین جماعت، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی خواتین اسلام، اس سے پچھلے 2 خطبات تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. پہلا خطبہ جس کا عنوان تھا آپسی انتشار کے نقصانات، اور دوسرا خطبہ جمعہ جس کا عنوان تھا آپسی اتحاد کے فوائد. اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں چونکہ میں حج کی مناسبت سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی تناسب میں چند باتوں کی طرف اشارہ فرماؤں گا، اور یہ موضوع بھی لگ بھگ ہمیں 2 گزشتہ موضوعات کے پیغامات دے رہا ہے. ہمیں اور آپ کو اجتماعیت کی ایک دینی شکل، اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کا ایک بڑا پیغام دیا جا رہا ہے. حج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زبانی جب خانہ کعبہ تیار ہو جائے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ حج کا اعلان کر دو. لوگ دور دراز مقامات سے چلتے پھرتے سواریوں کی طرح آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب العالمین ہماری آواز کی تاثیر کہاں؟ اللہ نے کہا کہ تیرا کام ہے آواز لگانا، اور میرا کام ہے اس آواز کو پوری کائنات تک پہنچانا. اسی آواز کی صدا آج پوری دنیا میں گونجتی ہے، جو پیغام ہے اسلامی اجتماعیت کا. سارے مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں حج کے اندر، جہاں اللہ تعالی نے توحید و رسالت سے متعلق امت کو ایک پیغام دیا ہے، وہیں حج کے اندر اجتماعیت کا ایک بہت بڑا پیغام موجود ہے. دنیا کے تمام مسلمان جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور ایک ساتھ ایک لباس میں ایک دعا کے ساتھ جو اصل میقات ہے عرفات کا، جو حج کے رکن میں داخل ہے. ہر مسلمان چاہے بادشاہ ہو یا غریب فقیر قلاش، ہر انسان ایک ہی لباس میں ملبوس رہے گا. ہر انسان کا ایک ہی کلمہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ولک الحمد والنعمت لک والملک لک. ہر کسی کی یہی صدا رہے گی. کیا مجال ہے کہ کوئی بادشاہ ہے تو عمدہ لباس ریشمی لباس پہن کے چلے جائے؟ نہیں. ہر انسان کو 2 لباس کے اندر، ایک ادار
اور ایک چادر، ایک لنگی اور ایک چادر، بس تیسرا کوئی لباس مرد کا نہیں ہوگا۔ یہ اس سے بڑا اجتماعیت کا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر پوری کائنات کی تاریخ گواہ ہے، اتنا بڑا اجتماع جو حج کے موقع سے مسلمانوں کو اللہ نے تحفہ کے طور پہ دیا، اور اللہ کے مہمان وہاں پہنچتے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع کائنات کے اندر کبھی بھی کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولے اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ انہی میں سے ایک حج بھی ہے جو ہمارے اوپر، آپ کے اوپر اگر صاحب مستطیع ہے تو اللہ عز و جل نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ حج کے لفظی معنی ہی ارادہ اور قصد کے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حج کے مہینے مقرر سکرر ہے، حج کے مہینے معلوم ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، اس ماہ کے اندر جو لوگ اپنے اوپر حج کو فرض کر لیں گے، فلا رفث ولا فسوق، نہ تو وہ حالت احرام میں اپنے بیوی سے مجامعت کر سکتے ہیں، ولا فسوق، اور نہیں فسق و فجور کر سکتے ہیں، نہ گالی بک سکتے ہیں، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے درمیان وہ لڑائی جھگڑے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی فصاحت دیکھیے، وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہے۔ وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ فمن تزود، پس تمہیں چاہیے کہ توشہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ فإن خیر زاد التقوی واتقون یا اولي الالباب، اور اے عقل مندو، اے ہوشیار لوگو، اللہ سے ڈرو، اے عقل والو، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھو۔ اس ٹکڑے کے اندر پروردگار دو عالم نے ہمیں اور آپ کو جنرل پیغام دیا، الحج اشہر معلومات، حج کا مہینہ معلوم ہے۔ اس حج کے مہینے کی معلومات میں بڑا اختلاف ہے، اس کی طرف نہ جاتے ہوئے خلاصہ راجح قول ہے کہ حج کا مہینہ معلوم ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک کے اس کے ارکان ادا کیے تھے۔ بہرحال تو حج کے مہینہ معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، اگر کوئی آدمی اپنے آپ پہ حج کو فرض کر لے، مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر حج اگر واجب ہو چکا ہے۔ واجب کس طرح سے ہوگا؟ اس کی دلیل قرآن مقدس کی دوسری آیت بینات کے اندر موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وهدى للعالمین ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جو لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنائی گئی، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مکہ المکرمہ ہے جو بابرکت جگہ ہے، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ومن دخلہ، اور جو اس پاک گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، ومن دخلہ کان آمنا، ایسے لوگوں کے لیے امن امان ہے، شانتی ہے، سلامتی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس آیت کا تعلق آیت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے حج کو واجب قرار دے دیا، ان لوگوں کے لیے حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے زیادہ راہ کی، جو طاقت رکھتا ہے سبیل کی یعنی سفر کرنے کی، جو طاقت رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کی، من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کے بعد اللہ فرمایا ومن کفر فإن اللہ، اگر کوئی انسان طاقتور ہے یعنی مالی اعتبار سے، اللہ نے اس کے اوپر حج کو فرض قرار دیا،
اس کے باوجود بھی حج نہیں ادا کرتا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر سن لو، 1-2 مسلمان نہیں، 10-20 مسلمان نہیں، 1,00,000 2,00,000 مسلمان نہیں، کروڑوں مسلمان نے قرآن اعلان کر دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پورے جہان والے مل کر بھی حج ادا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی سب لوگ حج کا منکر ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا جس کو حیثیت ہے، استطاعت ہے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حج کے رکن کو ادا کرے، چونکہ یہ واجب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ، اور جس کام کا تم ارادہ رکھتے ہو، جس کام کو تم انجام دینا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ دونوں آیتوں بینات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن کے پاس زیادہ راہ ہے، جن کے پاس سواری ہے، ان کے اوپر حج واجب ہے، حج فرض ہے۔ وہ حج سے اپنے آپ کو اگر بچاتا ہے بخالت و کنجوسی کی بنیاد پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ قول میں بتاتا ہوں کس لوگوں کے لیے قول ہے؟ جو صاحب مستفی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ شہر میں گھوموں، شہر میں جائزہ لوں، اور جو لوگ صاحب مال ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو حج تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جن کے پاس سواری اور زیادہ راہ ہے، جس کے پاس مالداری ہے، اگر وہ اپنی مالداری کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر جو ہمارے شہر کے اندر رہتے ہیں جزیہ کو نافذ کر دیا جائے۔ اور جس طرح سے کافروں سے جزیہ لیا جائے گا، اگر کوئی انسان جسے اللہ نے استطاعت دے رکھا ہے وہ پھر بھی حج نہیں کرتا ہے تو ان کے اوپر جزیہ کو ٹھوک دیا جائے۔ اتنی سخت وعید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں نافذ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالی فرمایا وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ، اور تم جس کام کا بھی ارادہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا علم ہے۔ ایک بات یہ پتہ چلا کہ آپ جس کام کا ارادہ کر لیں گے، یقیناً اگر ارادہ نیک ہے تو آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادے کی تکمیل کسی نہ کسی سبب کی وجہ سبب سے پورا کرے گا، لیکن پہلے ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کی تکمیل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس ارادے کو پورا کرنے والا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الحج اشہر معلومات، حج کا مہینہ جو معلوم ہے کہ فلاں مہینہ میں حج فرض ہے، اگر ہم نے اپنے اوپر حج کو لازم قرار دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اصول اور ضابطہ بتا رہا ہے۔ کیا ضابطہ ہے؟ وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، اگر کوئی آدمی حج کا ارادہ کر لیا، حج کرنے کے لیے وہ جانے والا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پہنچ گیا مکہ المکرمہ کے اندر، میدان عرفات میں یا حدود کعبہ کے اندر حج کے ارادے سے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اب اس کی ذمہ داری فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حالانکہ یہ اصول تو ہمیشہ، لیکن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے والوں کے لیے یہ حکم دیا وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ، کہ نہ تو وہاں اس کو فجور کرے، نہ وہ احرام کی حالت میں مجامعت کرے، نہ احرام کی حالت میں کسی جانور کو شکار کرے، نہ احرام کی حالت میں وہاں گھاس پھوس کو اکھاڑے، نہ احرام کی حالت میں بالوں کو اکھاڑے، وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، نہ فسق فجور کی باتیں کرے، وَلَا جِدَالَ، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کرے، فی الحج، حج کے ایام کے اندر۔ کیا پیغام ہے؟ یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو پیغام دیا ہے۔ اب وہاں سے آنے کے بعد ہمیں اس کو پریکٹیکل طور پہ نافذ کرنا ہوگا، یعنی پہلے جو خامیاں ہمارے اندر تھی ان خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حج کے ذریعہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب فی خلاف الحج کے ایک باب قائم کیا، وہ لمبا چوڑا باب ہے جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس آدمی نے حج کیا کرجا یوم ولدت امہ، بخاری کی روایت ہے، وہ مکہ المکرمہ سے حج کے بعد ویسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں نے بچے کو جنا۔
کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا بڑا پیغام ہے. کرجا یوم ولدت امہ، وہ ایسے ہی صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا، آج پیدا کیا. کیا مطلب جانا؟ جس طرح ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ بچہ بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، پوتر ہوتا ہے، اس بچے پہ کوئی میل کچیل نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. ویسے ہی حج کرنے کے بعد جب ہم اپنے شہر میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، ہمارے اس توبہ کی وجہ سے جو ہم نے حالت احرام میں کیا تھا، جو خانہ کعبہ میں کیا تھا، جو طواف وداع کے اندر کیا تھا، جو حالت وعد میں کیا تھا، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگانے میں کیا تھا، اور دیگر مقامات پہ نماز پڑھ کر میں نے اللہ سے دعائیں کی تھی، جہاں نماز پڑھنے کا ثواب خانہ کعبہ میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 کے برابر دے گا، اور مسجد نبوی کے اندر پڑھیں گے 1,000 رکعت کے برابر سے ثواب دے گا. ایسے دونوں پاک مقدس جگہ پہ ہم پروردگار دو عالم سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ویسے ہی گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. کرجا ولدت یوم، کرجا ولدت امہ، جس طرح سے اس کی ماں نے اسے آدھی جنا ہوگا. کتنا بڑا پیغام ہے. اور یہ الحمدللہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کا موقع دیتا ہے، جو صاحب مستطیع. اسی لیے قرآن نے قید لگا دیا، ورنہ سب کے اوپر حج فرض نہیں ہے کہ چلو سب مسلمانوں پر نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے اس کے اوپر فرض ہے. کیوں؟ کئی جگہ قرآن نے استطاعت کا لفظ استعمال کیا، کہیں جگہ اللہ نے توشہ کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا، ایک کہا توشہ اختیار کرو، فَإِنَّ زَادَ التَّقْوَى، اور بہترین توشہ آخرت کی ہے. یہاں دو توشے مراد ہے. پہلے تو فَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرو. پہلے توشے سے مراد بعض مفسرین نے زاد رحم مراد لیا ہے کہ آپ جب سفر کے اندر جا رہے ہیں تو آپ توشہ لے کر جاؤ، کھانے پینے کے سامان کو لے کر جاؤ. وہاں جانے کے بعد محتاج کی نہ آ جائے، وہاں جانے کے بعد بھک منگا بن مت جاؤ. خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرو اور کہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، میرے پاس غلہ نہیں. قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرو، یعنی سارے ذرائع کھانے پینے سواری وغیرہ کی ہے. پھر وہاں سے واپس آنے کی بھی طاقت ہو، واپس آ کر بھکاری مت بن جانا، تب تمہارے پر حج فرض ہے. وَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرو، یعنی زاد راہ مکمل طور پہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں جا کر آنے کے بعد ہم تلاش اور بھکاری بن کر دوسروں کے سامنے اپنے دامن کو نہ پھیلائے. کتنا پیارا اصول اسلام نے دیا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور سب سے بہترین توشہ آخرت کا توشہ، یعنی سفر کا توشہ بھی مراد ہے، اور زندگی کے آخری لمحہ جہاں ہماری زندگی کی شروعات ہونے والی ہے، آخرت کے توشہ بھی مراد ہے. یعنی زاد آخرت بھی تیار کرو، اور زاد سفر یعنی حج کا ارادہ کیے ہیں اس کی بھی حیثیت اور طاقت ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، رواہ مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا، فحجوا، بس تم حج کرو. اور دوسری جگہ ایک لمبی روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج الی آخر الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطاب کیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، کہا اے لوگو بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے. حج کو فرض کیا. ایک صحابی جس کا نام بھی بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے
اور انہوں نے کہا اکل فی آمن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سوال پہ 3 بار پوچھ لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر آخر میں آپ نے جواب دیا کہ نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا. تو پتہ چلا کہ حج تو فرض ہے مستطیع پہ، وہ بھی ہر سال نہیں کہ ہر سال وہ حج کرنے کے لیے جائے. اگر آپ اللہ نے دیا آپ جا رہے ہیں تو وہ نفل حج ہوگا. فرض حج آپ کی زندگی میں ایک ہی بار ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے امت کے اوپر اتنی آسانیاں کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم تساہلی برتے، صاحب طاقت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود ہم آخری زندگی کا انتظار کرتے نہیں. آخری زندگی سے حج کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب بھی آپ کے پاس حیثیت ہو گئی، من استطاع الیکم سبیلا، جب تمہیں اللہ نے وہاں تک پہنچنے کے لیے سبیل پیدا کر دیا الحمدللہ، تو اب آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے آخری عمر کی کہ ابھی ہم حج کر کے آئیں گے پھر گناہ کرنے لگیں گے، چلو بڑھاپے میں جا کے حج کر لیں گے پھر ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. نہیں، ایسا اگر ارادہ ہے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا، ورنہ اللہ جب توفیق دے تب حج ہوگا. عورتوں کے اوپر بھی حج فرض ہے، مردوں کے اوپر بھی حج فرض ہے. اب عورتوں کو حج کون کرائیں گے؟ بہت ساری عورتیں ایسے الحمدللہ جو خود مختار بھی ہیں، وہ اپنے پیسے سے ذاتی کمائی سے بھی حج کر سکتی ہیں اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہے. بہرحال تو حج کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار فرض کیا. یقیناً جو لوگ الحمدللہ وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھو جو حقیقی معنی میں جن کا تعلق وہاں کی زمین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حج کے لیے چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھو اس کا دل آنے کا نہیں ہوتا ہے. لیکن ایام تو محدود ہے، آپ کو آنا ہی ہوگا. لیکن واقعی اتنا اچھا انہیں لگتا ہے اور سب کو لگتا ہے اچھا، وہ مجمعی کچھ ایسا ہوتا ہے، منظری کچھ ایسا ہوتا ہے، دلکشی اور پر رونق بسم ہوتا ہے. سارے لوگ ایک طرح سے نظر، ہر شہر والے، ہر ملک والے الگ الگ ان کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن لباس الحمدللہ اللہ نے ایک ہی بنایا تاکہ کوئی امتیاز نہیں ہو، کوئی فرق نہیں کیا جائے. یہ پیغام ہے حج کے ذریعہ اتحاد اتفاق کا. اور محمد رسول اللہ سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو جو آخری پیغام دیا، اس میں حجۃ الوداع کے موقع سے، آخری حج کے موقع سے یا الوداعیہ حج کے موقع سے آپ نے کیا کہا کہ میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا بہما کتاب اللہ سنت رسولی. اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اسلامی اجتماعیت کے لیے سب سے بڑا پیغام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رحمت العالمین نے دنیا انسانیت کو دیا، وہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. جب تک میری امت ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے گی کامیاب اور کامیاب رہیں گے. اور جب ان دونوں چیزوں کو پس پش ڈال دیں گے، ان کے اوپر عمل کرنا کر دیں گے، تو ذلت اور رسوائی، نا اتفاقی، انتشار، اختلافات ان کی زندگی کا مقدر بن جائے گا. پھر آپ نے اس حج کے موقع سے یہ کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک ہی آیت کی لوگوں تک پہنچا دو. اے حاضر لوگوں جو یہاں آ چکے ہیں، لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کرائے کہ اس میں سب سے بڑا پیغام ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کی ذات میں کسی اور کو ہم شریک اور ساجی نہیں کر سکتے. پھر اس کی پوری تفصیلات حدیث کی کتاب میں موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ 2 پہاڑی ہیں. جب اما حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی تھی، یہ بھی حج کے رکن کے اندر داخل ہے. ہر حجاج کو صفا اور مروہ کا چکر لگانا ہوتا ہے. تو یہ
دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح سے ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کے رکن میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر جو مقام باہر خانہ کعبہ کے بعد جو مقام ابراہیمی ہے وہاں 2 رکعت نماز کے اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا حج وغیرہ کریں گے تو اس میں رکن میں یہ بھی طواف کعبہ جانتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دینا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں وہاں پہنچ سکتے اشارہ کریں گے تو بھی ہو جائے گا۔ تو حجر اسود یہ کہ کالا پتھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجر اسود کا بوسہ دی۔ اس کالا پتھر کا بوسہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے بعض لوگوں نے اس سے دلال کیا ہے کہ وہاں جا کر ہم پتھروں کو پوچھتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہاں اگر ہم نے بوسہ دیا تو کیا گناہ کیا؟ سن لو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی صحیح روایت ہے، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو حجر اسود ہے، تو کالا پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں، لیکن میں تمہیں بوسہ اس لیے دیتا ہوں میرے نبی نے تمہیں بوسہ دیا ہے، یہ مت سمجھنا تمہارے کسی نقصان اور نفع کی وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ حجر اسود کا بوسہ دینا بھی حج کے رکن میں داخل ہے اور یہ سنت نبویہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ حج کے موقع سے ہمیشہ اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور چلیے آگے، یہ تو مختصر باتیں ہیں جو حج کی مناسبت سے فضائل اور چند اشارات میں نے کیا، لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حج کے رکنوں کو سمجھ کر اسلامی شرع کے مطابق حج کے رکن کو ادا کرنے کی توفیق رفیق فرمائے، اور اس حج کی مناسبت سے جو بدعات اور خرافات جنم لے چکے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی ان تمام خرافات سے بچانے کی توفیق رفیق فرمائے۔ اور چلیے آگے، بہت سارے لوگ جو حج کا ارادہ کرتے ہیں، الحمدللہ دعا کیجیے جو ارادہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ان کے ارادے کے اندر اخلاص پیدا کرے، انہیں وہاں جا کر اپنے لیے بھی، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے وطن کی امن و شانتی کے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ حج کے موقع سے عام طور پر یہ باتیں آتی ہیں کہ مول صاحب ہم حج کیسے جائیں کرنے کے لیے، ہمارے نام سے عقیقہ نہیں ہوا، یہ بدعت ہے۔ آپ کے نام سے گھر سے آپ کے والدین نے، ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں ہوا تو کیا ہوا، حج کا عقیقے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ گھر سے آج عقیقہ نہیں ہوا، حج کو اللہ نے آپ کو طاقت دی حج کرنے کی، آپ حج کر سکتے ہیں بغیر عقیقہ کے بھی۔ اور بات ہے کہ آپ عقیقہ کراتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عقیقہ نہیں کرائیں گے حج میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کراتے ہو، الگ میٹر ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے عقیقہ کا ہونا واجب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی حل نہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے مقامات پہ ایسے ہیں لوگ حج کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا آتے ہیں تو حج کے نام سے روٹی بھی نہیں کہ حج کر کے آ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ حج کر کے آ گئے، تمام لوگوں نے دعا کیجیے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بھی دعا کی درخواست کی ہے، لہٰذا حج کرنے کے لیے کوئی جائے تو آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اس مقدس سرزمین پر جا کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ آنے کے بعد ایک رسم کے طور پہ پورے محلے میں پورے شہر والوں کو حج کے روٹی کے نام سے تیسرے دن ہی کھانا کھلانا یہ بدعت جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو شکرانے نعمت کے طور پہ کبھی بھی کھلانا ہے تو الگ بیٹا کھلا سکتے ہیں، لیکن تیسرے دن حج کے روٹی کے نام سے رسم کے طور پہ کھلانا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے بولے کیسے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، کیا ہوا، بیٹیوں کو حقوق باقی ہے، زمین کا بٹوارا نہیں کے جا رہے ہیں، نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حج تو واجب ہوگا، جائے گا وہ۔ تو بہت سارے مقامات پہ بہت سارے بزرگ لوگ پہلے جاتے، ابھی کیا واللہ عالم یہ وراثت تقسیم کر دیتے ہیں کہ اب تو حج پہ ہم جا رہے ہیں، وراثت تقسیم کے چلے نہیں، وراثت کوئی قرض نہیں باپ کے اوپر، اگر کسی کا قرض ہے تو اسے ادا کرو، وہ ضروری ہے، لیکن وراثت تو آپ کی ہے، جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے اولاد کی ہوں گی۔ آپ کی زندگی میں وراثت انشاءاللہ موضوع کا بھی میں بتاؤں گا، آپ کی زندگی میں شریعت کے اعتبار سے وراثت کا تقسیم جائز ہے ہی نہیں۔ حج کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو تو آنا ہی ہے، اللہ آپ کو موت دے دے لکھا ہوگا تو الحمدللہ بچائے، وہ سب بات نہیں بات۔ میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا میٹر ہے کہ حج کرنے کے لیے جانا ہے تو ہمیں وراثت کو تقسیم کرنا ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلا جھجک جائے،
اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرے گا وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہزاروں آدمی اس کے پیچھے دیو مالیہ ان کو کرتے ہیں اور اتنا زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا حج یہی پورا ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن نے کہہ دیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جس کام کا تم ارادہ کرتے ہو اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، لہٰذا حج کرنے کے لیے اب اللہ کی رضا کے لیے ملنے والے دوست آپ آ سکتے ہیں، آپ کو رخصت کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک جو جمع غفیر ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں رسم کے طور پہ رخصتی کے ٹائم جو آتے ہیں اس کی شریعت میں کوئی گنجائش، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے اس حج کے اندر اخلاق پیدا کریں اور حج کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اپنے قائم دائم رہنے کی بھی توفیق۔ بہت سارے حجاج آپ کو ملیں گے، بہت سارے، ایک دو نہیں، جو حج کرنے کے بعد آ جاتے ہیں اس کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں آتی ہے، جیسے وہ نماز کو چھوڑنے والا پہلے تھا حج کرنے کے بعد بھی، جیسے ڈنڈیاں مارتا تھا پہلے اور لوگ بتاتے ترقی ہو جاتی ہے، جیسے وہ دھوکہ دھڑی پہلے کرتا تھا حج کے بعد بھی کر رہا ہے، بہنیں حقوق کو پہلے ہی مارتا تھا حج کے بعد ہی مار رہا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے اسے حج سے؟ حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے، آپ کی زندگی میں اسلامی شعار آ جائے، آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا شعار اس طرح سے داخل ہو کہ لوگ کہتے دوسرے الحمدللہ یہ تو حاجی صاحب لگتے ہیں، لیکن آپ کا عمل ہی بے تکا ہے، کوئی دن کی پابندیاں نہیں۔ تو لہذا آپ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج سے واپس آنے کے بعد بھی اسلام پہ صحیح طریقہ سے قائم دائم رہنے کے ساتھ عمل کثیر کی توفیق رفیع عطا فرمائے اور پروردگار دو عالم ہماری عبادتوں کو ہر طرح کے ریا و نمود سے محفوظ اور معمول رکھے۔ لہذا اللہ سے پھر آخر میں دعا کو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بھائی اور بہنیں حج کا ارادہ کیے اللہ ان کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اللہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے منزل مسعود تک پہنچا دے، اے رب العالمین انہیں اپنے لیے بھی قوم و ملت کی فلاح بہبودی کے لیے بھی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کثرت سے رو رو کر دعائیں کرنے کی توفیق رفیع رحمائے، اور اللہ حج کی مناسبت سے دعاؤں کے چونکہ وقت نہیں ہے دعاؤں کے تعلق سے بھی اور رکنے کے تعلق سے بھی بہت سارے بدعات لوگوں نے پھیلا دیا، اللہ تعالیٰ ان تمام بدعات سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، ہمارے حجاج کو محفوظ اور معمول رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، جب یہ ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔